الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیها ابدا لهم فیها ازواج مطہرۃ وندخلهم ظلا ظلیلا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا صدق اللَّهُ مَوْلَانَا الْعَظِيمُ۔ تلاوت کردہ آیات مقدسہ کا ترجمہ کچھ یوں ہے: یا جو اللہ نے لوگوں کو اپنے فضل سے دے رکھا ہے اس کا حسد کرتے ہیں، تو ہم نے خاندان ابراہیم کو کتاب اور دانائی عنایت فرمائی تھی اور سلطنت عظیم بھی بخشی تھی پھر لوگوں میں سے کسی نے تو اس کتاب کو مانا اور کوئی اس سے رکا اور ہٹا رہا تو نہ، اور کوئی اس سے رکا اور ہٹا رہا تو ان نہ ماننے والوں کے جلانے کو دوزخ کی جلتی ہوئی آگ کافی ہے۔ جن لوگوں نے ہماری آیتوں سے کفر کیا ان کو ہم عنقریب آگ میں داخل کریں گے، جب ان کی کھالیں گل اور جل جائیں گی تو ہم اور کھالیں بدل دیں گے تاکہ ہمیشہ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں۔ بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے، اور جو ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے ان کو ہم بہشتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وہاں ان کے لیے پاک بیویاں ہیں اور ان کو ہم گھنے سائے میں داخل کریں گے۔ اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کی امانتیں ان کے حوالے کر دیا کرو، اور جب لوگوں میں فیصلہ کرنے لگو تو انصاف سے فیصلہ کیا کرو، اللہ تمہیں بہت خوب نصیحت کرتا ہے، بے شک اللہ سنتا اور دیکھتا ہے۔ گزشتہ آیات میں یہود و نصارہ کا ذکر تھا اور اس میں بہت سی باتیں تھیں۔ ان میں آخر میں بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں پر لعنت کی ہے جو دھوکہ دیتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، اور کن کن لوگوں پر لعنت ہوئی ہے میں وہ تفصیل سے عرض کر چکا ہوں۔
یہ بھی ساتھ فرمایا کہ جو اعتراض کرنے والے لوگ ہیں ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، یعنی یہود و نصارہ، وہ اتنے کنجوس ہیں اور کنجوس تھے، آج بھی یہودی کنجوس ہیں۔ اگر ان کے بس میں کچھ ہوتا تو وہ تو کسی کو کھجور کی گٹھلی کے درمیان جو خالی جگہ ہے اس پر جو چھلکا ہے وہ بھی نہ دیتے، نہ وہ دے سکتے ہیں اور نہ اس چھلکے کے مالک ہیں۔ آج ہم جن آیات مقدسہ کا مطالعہ کر رہے ہیں اسی ترتیب سے یہ بات چل رہی ہے کہ ان لوگوں کو یعنی یہود و نصارہ کو یہ کیا ہو گیا ہے، یہ کیوں حسد کرتے ہیں جبکہ جانتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر جناب رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہیں، اور ان کے علم میں یہ ساری کی ساری باتیں ہیں۔ ان ساری باتوں کے باوجود آخر ان کو پھر کیا ہے کہ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتے، ان کو سچا نبی نہیں مانتے۔ اب انہوں نے حسد کرنا شروع کیا۔ حسد کیا تھا کہ ہماری آل سے ہی نبی آتے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کو، حضرت سلیمان علیہ السلام کو اور حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہی عطا فرمائی تھی، اور آل ابراہیم بھی اسی سے سلسلہ ہے، ان کے ہی ایک بیٹے ہیں، لیکن وہ اس طرف لے جانے کی بجائے اپنی طرف بات کو لے جاتے تھے کہ وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی یعنی آل اسرائیل میں سے کیوں نہیں ہے۔ اب انہوں نے جو اعتراض کیا جس کا جواب اس آیت میں ہے، وہ اعتراض غور سے سنیے، وہ اعتراض آج بھی ہے، یعنی وہ اعتراض آج بھی کسی نہ کسی شکل میں کیا جاتا ہے۔ کہتے تھے کہ جناب ہم فلاں فلاں فلاں، یہ دیکھو جی ہم اتنے رئیس زادے ہیں، یہ کہتے ہیں یہ اللہ کے نبی ہیں، سچے ہیں، برگزیدہ ہیں، بڑے نیک ہیں، اور ان کی بیویاں 9 ہیں، 2 لونڈیاں ملا دی جائیں تو 11 ہیں، اور ہمیں حکم ہے یعنی مسلمانوں کو حکم ہے متبعین کو کہ ان کی بیویاں 4 ہیں۔ تو یہ عجیب پیغمبر ہے، ان کی ازواج اتنی زیادہ ہیں۔ یہ اعتراض آج بھی لوگ مختلف طریقوں سے کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اصل بات تو یہ کرتے نہیں، اصل بات ان کی ہے حسد کی۔ ان کو حسد یہ ہے کہ ہماری آل میں سے پیغمبر کیوں نہیں بنا۔ اب رہی یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو اجازت دی ہے تو یہ تو خصوصیات میں سے ہے، نبوت تو مانتے نہیں، جو اللہ نے تاج نبوت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر سجایا ہے اس کو تو نہیں مانتے، اگلی بات کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو بات کر رہے ہیں انہوں نے کبھی خود بھی سوچا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہے کہ 1300 بیویاں تھیں، داؤد علیہ السلام کی 100 بیویاں تھیں، تو یہ اپنے آپ کو اس طرف منسوب کرتے ہیں، اللہ کے نبی کی 9 ازواج پر اعتراض کرتے ہیں، اور جس پیغمبر کے یہ ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں ان کی اتنی بیویاں تھیں۔ تو اس کے بعد وہ لوگ خاموش ہو گئے۔ ہمارے ہاں یہ جو اعتراض ہے یہ بھی غلط ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی کی جتنی بیویاں تھیں سب کی سب آپ کی ازواج مطہرات تبلیغ اسلام کے لیے ہی زیادہ وقف تھی، نمبر 1۔ نمبر 2، مختلف قبائل کی وہ عورتیں تھیں اور زیادہ تر بیوہ اور مطلقہ تھیں۔ نمبر 3، اس دور میں بیوہ عورت سے نکاح کرنا معیوب سمجھا جاتا تھا، مطلقہ عورت سے نکاح کرنا بھی معیوب سمجھا جاتا تھا۔ اللہ کے نبی نے ان دونوں خواتین سے
نکاح کر کے یہ ثابت کر دیا کہ میں تمہاری رسومات بد کو توڑنے آیا ہوں، اس لیے آپ نے یہ نکاح کیے۔ اور پھر جن سے نکاح کیا ظاہری اعتبار سے وہ بے سہارا تھی، ان کو سہارا دیا۔ ایک وجہ یہ بھی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا مقصد اگر صرف یہی تھا جو لوگ سوچتے ہیں، تو آپ کی اپنی اہلیہ محترمہ سوائے ایک کی، یعنی امہات المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے علاوہ کوئی بھی عورت آپ کے گھر میں ایسی نہیں آئی جو کنواری ہو، سب کے سب یا مطلقہ تھی یا بیوہ تھی، اس لیے یہ اعتراض بنتا ہی نہیں۔ اور سب سے بڑی خصوصیت جو ہے وہ خصوصیت ہی ہے کہ اللہ نے ان کو جب نبوت عطا کی ہے، تو نبوت بھی تو ایک خصوصیت ہے، ہر شخص تو نبی نہیں بن سکتا۔ جب اللہ نے ان کو یہ خصوصیت عطا فرمائی ہے تو یہ بھی دے دی، ایک خصوصی اعزاز دیا ہے تاکہ دین اسلام زیادہ سے زیادہ پھیلے، اور یہ ان کے لیے تھا، باقیوں کے لیے اس کی اجازت نہیں، یعنی امت مسلمہ میں سے کسی کے لیے اس کی اجازت نہیں۔ قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے، لا یحل لک النساء من بعد، اور وہاں ان کے بارے میں بھی ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً سورہ ابراہیم میں ہے، سابقہ انبیاء کرام علیہم السلام کا ذکر ہے کہ ہم نے آپ سے پہلے رسول بھیجے، ان کو بیویاں تھیں اور بہت سی اولاد تھی۔ یہ دیکھ لیجئے ان کی جو اولاد تھی وہ بھی برحق تھی، اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد ہے وہ بھی برحق ہے، لیکن تھوڑا سا فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی اولاد ہے ان میں سے خاص کر جو آپ کے بیٹے تھے، صاحب زادے تھے، بعض نے لکھا ہے جی 4، اور کچھ نے ملا کر لکھ دیا 3۔ طیب تھے، طاہر تھے، عبداللہ تھے، قاسم تھے۔ طیب طاہر کو بعض نے 1 شمار کیا ہے، بعض نے الگ الگ شمار کیا ہے، تو اس طریقے سے آپ کے بیٹے 4 ہوئے، بیٹیاں بھی 4 ہوئیں۔ لیکن اللہ نے بیٹوں کو پہلے ہی بچپن ہی میں اپنے پاس بلا لیا، رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے، اور یہ جو تھے یہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن مبارک سے تھے۔ صرف ایک کے بارے میں ہے کہ وہ ماریہ قبطیہ سے تھے، باقی زیادہ تر یہی بتایا گیا اور لکھا ہوا بھی یہی ملتا ہے کہ وہ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے بطن مبارک سے تھے۔ اللہ نے رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادوں کو، بیٹوں کو اپنے پاس بچپن ہی میں اس لیے بلا لیا تاکہ دنیا والوں کو اس بات کا پتہ چل جائے کہ کہیں لوگ مغالطے میں یہ نہ کہہ دیں کہ مولوی کا بیٹا مولوی ہے، پیر کا بیٹا پیر ہے، نبی کا بیٹا نبی ہے۔ تو سلسلہ نبوت ختم کرنا تھا، اور نبوت کا سلسلہ ظاہر ہے مردوں میں ہی جاری رہنا تھا، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادوں کو اللہ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے پاس بلا لیا، نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اب اگلی آیات جو خاص طور پر قابل غور ہیں وہ دیکھ لیجئے کہ جن لوگوں نے انکار کیا ہماری آیتوں کا، آیت نمبر یہ دیکھیے جی 51، انکار کیا، ان کے لیے کیا ہے؟ جہنم ہے۔ جہنم میں کیا ہوگا؟ سزا ہوگی، تکلیف ہوگی، اور ساتھ یہ بتایا کہ وہ جو اوپر والی جلد ہے، چمڑا ہے، وہ اتر جائے گا، اور پھر دوبارہ اس پر جو ہے وہ جلد چڑھا دی جائے گی۔
ابھی اس آگ کی تپش کتنی ہوگی؟ یہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو دنیا کی آگ ہے یہ جہنم کی آگ کا 17واں حصہ ہے، یعنی تپش میں بہت کم ہے۔ عرض کیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کو جلانے کے لیے تو یہی آگ ہی کافی تھی۔ آپ نے فرمایا باوجود اس کے کہ یہی آگ کافی تھی مگر دوزخ کی آگ دنیا کی آگ پر 69 درجہ زیادہ درجہ حرارت رکھتی ہے، یعنی زیادہ سخت۔ اب اس آیت پر غور کیجیے، لفظ ہے کلما ناضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، کہ ایک جلد اترے گی تو دوسری جلد اس پر چڑھا دی جائے گی۔ اس آیت کو دیکھ کر بہت سے کافر مسلمان ہوئے۔ وہ کیسے؟ ہم اپنے حساب سے سوچتے ہیں، کافر اپنے حساب سے سوچتے ہیں۔ انہوں نے کہا قرآن نے کہا ہے، مسلمانوں کی بڑی معتبر کتاب ہے کہ ہم ایک جلد اتار دیں گے اور دوسری جلد چڑھا دیں گے۔ انہوں نے اپنے حساب کتاب سے اس کی تحقیق کی، تو نتیجے میں انہوں نے لکھا کہ جب یہ جو جسم کے اوپر جلد ہے یہ اتر جائے تو پھر جو اندر جسم ہے اس کو تکلیف پہنچا جائے تو تکلیف ہی نہیں پہنچتی۔ جلد اتر جائے اوپر والی، اندر والا جو حصہ ہے اس کو اگر تکلیف پہنچائی جائے تکلیف پہنچتی ہی نہیں۔ وہ جو جسم ہے اندر وہ بے حس ہے، تکلیف جلد سے پہنچتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ قرآن نے سچ کہا ہے کہ جب اوپر والی جلد جل جائے گی، گل جائے گی، سڑ جائے گی تو باقی جو حصہ اندر کا بچے گا، جلد تو ہے نہیں تو تکلیف نہیں پہنچے گی۔ تو اس لیے قرآن نے کہا اس پر دوبارہ جلد چڑھا دی جائے گی تاکہ اس کو تکلیف پہنچتی رہے، لیذوقوا العذاب، بار بار ان کو عذاب ملتا رہے اور وہ عذاب کا مزہ چکھتے رہے۔ تو اب انہوں نے اپنے حساب سے سوچا کہ واقعی قرآن نے سچ کہا کہ دوبارہ جلد قرآن نے کہا چڑھائی جائے گی، تو اس کا یہی مطلب ہے کہ عذاب نہیں ہوگا۔ عذاب تو تب ہوگا جب جلد ہوگی۔ تو واقعی قرآن نے سچ کہا ہے، اس لیے اس بات کو دیکھ کر وہ مسلمان ہو گئے۔ دیکھو نا، وہ تو اپنے، میں نے عرض کیا، وہ اپنے طریقے سے پرکھتے ہیں نا۔ ہم وضو اپنے طریقے سے کرتے ہیں، سارے کر رہے ہیں وضو، ہم نے کبھی ان باتوں پر توجہ ہی نہیں دی جن باتوں پر وہ توجہ دیتے ہیں۔ میں پڑھ رہا تھا وضو میں جو ہمارے ہاں 4 فرض ہیں، تو اس میں ہم سر پر مسح بھی کرتے ہیں، چوتھائی حصہ سر کا مسح جو ہے وہ بھی فرائض میں داخل ہے۔ پھر اس مسح میں ہم یوں کرتے ہیں، گردن کا مسح جسے کہتے ہیں، وہ فرائض میں تو نہیں، بہرحال مسح تو ہے، وہ یوں نہیں کرتے۔ حکم یہی ہے جو پانی کچھ بچا ہوا ہے تو یہ انگلیوں کے نیچے والے حصے یوں، گردن کا مسح، سر کا مسح یوں ہے، یہ انگلیوں کا نیچے والا حصہ، چوتھا حصہ پورا تو سنت ہے، اور پھر یوں، پھر پہلے سر کا مسح یہ، پھر یوں۔ اب انہوں نے اس بات کی تحقیق کی ہے کہ یہ مسلمان جو ہے سر کا مسح یوں کیوں کرتے ہیں اور گردن کا مسح یوں کیوں کرتے ہیں، انگلی ٹیڑھی ہو جاتی ہے۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ واقعی سچ ہے کہ مسلمان جو کرتے ہیں یہ ان کی تحقیق ہے، ٹھیک کرتے ہیں، کہ جو یوں مسح کرتے ہیں وہ دماغ کے لیے مفید ہے، اور جو انگلی نیچے کر کے گردن کا مسح کرتے ہیں وہ گردن میں جو کینسر کی بیماریاں ہوتی ہیں
اس مسئلے سے انسان کینسر کی بیماریوں سے بچ جاتا ہے. کینسر کی بیماریوں سے بچنے کے لیے یہ مفید ہے. اب دیکھیے ہم اپنے حساب سے کر رہے ہیں دن میں 5 مرتبہ، اور وہ اپنے حساب سے کر رہے ہیں. یہ ہوتی ہے بات سمجھنے کی. جیسے اسلام کے بارے میں ہم شک و شبہ کر رہے ہیں، کافر اس کی تصدیق کر رہے ہیں. یعنی ہمارے موقف کی، جس کو ہم 1500 سال سے کر رہے ہیں. وضو تو 1500 سال سے آ رہا ہے، شروع سے آ رہا ہے، سب مسلمان کرتے آ رہے ہیں. وہ آج ان باتوں کی تصدیق کر رہے ہیں. بہرحال وقت نہیں ہے ان باتوں کا، لیکن ایک بات اور اسی ضمن میں ہے، وہ بھی آپ سن لیں، آپ کو فائدہ ہوگا. کہ یورپ میں بڑی تحقیقات ہوتی ہیں، اور خاص کر مسلمانوں کی جو باتیں ہیں ان پر وہ اپنے طریقے سے تحقیق کرتے ہیں، اپنے حساب سے. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ فضا میں بڑی آلودگی ہے. پہلے جیسا موسم نہیں رہا. پہلے سردیاں بڑی کس طرح سے ہوتی تھی، اب وہ خشک ہو گئی. اس قسم کی تبدیلیاں ہیں. اب یورپ والوں نے کہا ہے کہ دھوئیں کی تبدیلی ہے، اور خاص کر بموں کی، مواد کی، ان کی. تو اس کا انہوں نے حل یہ نکالا جی کم سے کم جو ہے نا اس دن میں 5 مرتبہ نہانا چاہیے. پھر جا کر اس فضائی آلودگی سے بچا جا سکتا ہے. اس میں بہت دھواں ہے، یہ ہے، اور بھی بہت سی خرابیاں انہوں نے بتائی. لیکن اب وہی کہتے ہیں، وہی کہہ رہے ہیں کہ اگر 5 مرتبہ نہ نہا سکو تو کم سے کم 5 مرتبہ منہ ہاتھ دھو لو. اور اسلام نے برسوں پہلے کہا ہے کہ باوضو ہو کر نماز پڑھو تو 5 مرتبہ وضو کرنا پڑے گا. اور بہتر یہ ہے کہ وضو ہو تو اس کو بھی تازہ وضو بنانا بہتر یہ ہے. ایک بات. اور یہ آپ نے حدیث سنی ہوگی کہ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ یہ بتاؤ، اگر آپ کے گھر کے قریب نہر ہو اور آپ روزانہ اس میں 5 مرتبہ نہائیں تو کیا آپ کے جسم پر کوئی میل باقی بچے گی؟ تو جواب دیا گیا نہیں. تو آپ نے فرمایا اسی طرح جو 5 مرتبہ دن میں نماز پڑھتا ہے اس کے ظاہری طور پر اور باطنی طور پر کوئی میل نہیں رہے گی. جس نہانے کی یہ بات آج کر رہے ہیں، اللہ کے نبی نے تو برسوں پہلے 5 کا لفظ استعمال کر کے اس انداز میں سمجھا دیا. کاش ہم مسلمان اللہ کے نبی کے طریقوں پر توجہ دیتے. بزرگ کہتے ہیں نا کہ لا الہ الا اللہ پر محنت کی جائے تو غیر اللہ کی جو کشش ہے دل میں وہ نکل جاتی ہے. یعنی غیر اللہ کو نکالنا ہو تو لا الہ الا اللہ پر محنت کرو، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس جملے پر محنت کرو. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نبی کے طریقوں کو اپنے اندر لاؤ، غیروں کے طریقے نکل جائیں گے. تو اس بات کا مطلب بھی یہی ہے. قرآن کا، حدیث کا، تبلیغ کا، ان ساری باتوں کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں پر چلنے والے بن جائیں. آگے فرمایا یہ ایک لفظ قرآن پیچھے بھی آیا ہے کہ وہاں جنت میں جو ان کے لیے اعزازات ہوں گے ان میں سے بہت سے اعزازات میں سے ایک ہوگا وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا، کہ بہترین درخت، گھنا سائے دار درخت ہوگے. اس کا ترجمہ ہے. اس بات کا مطلب کیا ہے کہ بعض درخت ایسے ہوتے ہیں جن کے پتے کھلے کھلے ہوتے ہیں، درمیان میں سے وہ دھوپ آتی رہتی ہے. فرمایا کہ وہاں پتے اتنے ساتھ جڑے ہوئے ہوں گے کہ وہ گھنے دار ہوں گے، اور آپ کو اس کے نیچے بیٹھنے میں تکلیف محسوس نہیں ہوگی بلکہ مزہ آئے گا. یہ جنت والوں کے لیے خوشخبری ہے.
جی یہ آیت نمبر ہے جی 55. یہ آگے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اس پر آپ غور کریں گے. بہت سارے مسائل ہیں اس میں. سادہ سا مفہوم اس کا یہ ہے کہ امانت داروں کو چاہیے جس کا حق ہے ان کو امانتیں واپس کر دیں. امانتوں کی قسمیں ہیں. پہلے ایک واقعہ سن لیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا، یہ بارہا میں بتا چکا ہوں کہ مکہ فتح ہوا ہے 8 ہجری میں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب تشریف لے گئے، یہاں ایک بڑا ہی دھوکہ دیا جاتا ہے اور اکثر مسلمانوں کو ان باتوں کا پتہ نہیں ہے اور وہ بھی بیچارے تحقیق نہیں کر پاتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور بت خانے میں گئے اور آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ چھوٹی سی چھڑی لکڑی یا سٹک دی اور وہ بت گراتے جاتے تھے. لیکن جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ تھے تو علی، لیکن یہ علی داماد رسول نہیں تھے، یہ علی نواسہ رسول تھے. بس یہ ہے فرق. لوگوں نے اس نام سے چکر دے دیا. دیکھیے آپ ٹھنڈے دل سے سوچیں، جب خود حضرت علی کرم اللہ وجہ جو چوتھے خلیفہ ہیں مسلمانوں کے، جب وہ ایمان لائے تو ان کی عمر مبارک 10 سال تھی اور رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی عمر مبارک 40 سال تھی. 40 سال میں نبوت کا اعلان کیا اور یہ بچوں میں سب سے پہلے ایمان لیا. پھر 63 سال ہے آپ کی کل عمر، یعنی رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی عمر مبارک جو ہے وہ 63 سال ہے. اب 63 میں سے 2 کو نکال دو، کیونکہ 8 ہجری میں ہو رہا ہے فتح مکہ 2 سال پہلے. تو اب 63 میں سے 2 گئے، باقی بچے 61 سال. آپ کی کل مبارک عمر مبارک ہوئی 61 سال فتح مکہ تک. تو 40 سے لے کر 61 تک یہ بنتے ہیں جی 21 سال. 21 سال یہ عمر ہے. اب دیکھیے 21 اور 10 حضرت علی المرتضیٰ والی، تو اب یہ بن گئے 31 سال. تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا اس وقت حضرت علی کی عمر مبارک 31 سال تھی اور رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 61 سال تھی. میں آپ کو پوری ڈیٹیل بتا رہا ہوں. اب 61 سال کے بوڑھے انسان پر 31 برس کا نوجوان ان کے کندھوں پر سوار ہو، یہ بات بنتی نہیں. دیکھو جی، بوڑھا جوان کے کندھے پر سوار ہو تو بات بنتی ہے. ہجرت میں دیکھ لیجیے، کیونکہ عمروں کا فرق ہے. یہ یاد رہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2.5 سال کم ہے، زیادہ نہیں عمر مبارک میں. ادھر دیکھیے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی عمر مبارک 31 سال بنتی ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 61 برس بنتی ہے. جبکہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی تھی جن کا نام سیدہ زینب تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے جو خاوند تھے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے داماد، ان کا نام تھا حضرت ابوالعاص بن ربیع اموی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے داماد. ان کا بیٹا تھا، ان کا نام تھا علی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اس نواسے سے بڑا پیار تھا. اس وقت تو بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی تقریباً ہوئی تھی، لیکن بڑا نواسا تو یہ تھا. اس نواسے کو انہوں نے فتح مکہ کے موقع پر کندھوں پر سوار کیا ہوا تھا. اس کے ہاتھ میں لکڑی دی اور کہا بیٹا یہ بت گراتے جاؤ، گراتے جاؤ، گراتے جاؤ.
ظلم یہ ہوا کہ غیروں نے نواسائے رسول جو تھے، نواسائے رسول 4 ہیں، اس پر بھی کبھی بحث کریں گے، لیکن اتنا یاد رکھیں علی، عبداللہ، حسن، حسین رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین، یہ اللہ کے نبی کی 4 بیٹیاں ہیں، 4 نواسے ہیں۔ یہ بڑا نواسا جو ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ حضرت عثمان کے بھی ایک بیٹے ہیں جن کا نام عبداللہ ہے، وہ بھی حضور کے نواسے ہیں، کیونکہ حضور کی 2 بیٹیاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھیں، لیکن مسلمان اس طرف توجہ نہیں دیتے۔ تو یہ نواسہ رسول تھا علی، لفظ علی سے انہوں نے تبدیل کر کے ادھر لے آئے ہیں اور مسلمانوں کو مستقل طور پر مغالطے میں ڈال دیا ہے۔ اصل بات یہی ہے، اور ہماری جو بات میں عرض کر رہا ہوں یہ تحقیق شدہ ہے، جو محققین ہیں ہماری اس بات کی تائید میں مورخ اسلام علامہ ضیاء الرحمن فاروقی شہید اور دیگر محققین بھی شامل ہیں۔ یعنی کوئی ایسی بات میں نہیں کر رہا جو میری ذاتی ہو، اس کے پیچھے بھی دلائل اور براہین کے پہاڑ ہیں۔ امانت میں جی ایک بات تو یہ ہے کہ مکہ جب فتح ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن طلحہ جہبی سے کعبہ شریف کی چابی لے لی۔ ان کے پاس تھی چابی خانہ کعبہ کی، عرب میں اس کو کہتے ہیں جی صدایت البیت، صدایت البیت، جن کے پاس خانہ کعبہ کی چابی ہوتی ہے اور وہ کھولتے ہیں اور بند کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کے بعد چابی لے لی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دونوں نے خواہش کا اظہار کیا کہ یہ چابیاں مجھے دے دو، ہمیں دے دو، یہ اعزاز ہمیں بخش دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی یہ چابیاں دی نہیں تھی کہ یہ آیت اتری، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ رسالت پناہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا، اچھا، اسی کو ہی دوبارہ بلایا، عثمان بن طلحہ کو، اور ان کے والد کا نام بھی ابو طلحہ تھا، ان کو چابیاں دوبارہ دے دی اور فرمایا یہ ہماری طرف سے اعزاز ہے جو قیامت تک آپ کے پاس رہے گا۔ تو آج تک چابیاں اسی خاندان کے پاس ہیں۔ وہ اصل میں تھا شیبہ بن عثمان بن طلحہ، تو آج کل بھی ان کو شیبی قبیلہ کہا جاتا ہے عرب میں۔ شیبی قبیلہ میں وہ چابیاں آج تک آ رہی ہیں، آگے نسل در نسل منتقل ہوتی جا رہی ہے۔ اور یہاں چونکہ نسل کی بات آ گئی تو یہ بھی ذہن میں رہے کہ مؤذنین میں سے جو مورخین ہیں وہ لکھ رہے ہیں کہ اتفاق دیکھیے کہ اللہ کے نبی کو حضرت بلال سے اور حضرت بلال کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر محبت تھی کہ آذان کا جو اعزاز ہے وہ بھی انہی کی نسل میں آ رہا ہے، خانہ کعبہ کا حضرت بلال کی نسل میں۔ اور یہ بھی میں نے پڑھا ہے کہ جو آپ کو یاد ہوگا وہ غار ثور جس میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے گئے تھے اندر غار میں، تو باہر وہ جو کبوتری تھی وہ جس نے انڈا دیا تھا اور کافر آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا یہ تو یار تم کیا غلط باتیں کر رہے ہو، یہ تو لگتا ہے برسوں سے یہ راستے ہی بند ہیں۔ تو یہ کبوتری نے انڈا دیا ہوا، یہ کبوتر، مورخین نے لکھا ہے آج تک اس کبوتری کی نسل میں سے کبوتر بھی خانہ کعبہ میں موجود ہے۔ اب میں نے یہ 3 چیزیں بنائی اور اتفاق سے ابھی غیروں کی تحقیق کی بات آپ کے سامنے آئی ہے، 2-3 چیزیں میں نے عرض کر دی ہیں۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیے اسلام کی حقانیت کا، اسلام کی سچائی کا، اسلام کی صداقت کا،
جو 1500 برس پہلے چیز موجود تھی آج بھی مسلمانوں کے پاس وہی موجود ہے. اور اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ جب سے اللہ کا قرآن نازل ہوا ہے آج تک وہی قرآن مسلمانوں کے پاس موجود ہے، جس میں ذرہ برابر بھی تبدیلی نہیں، اور نہ کوئی تبدیلی کر سکتا ہے، نہ کوئی تبدیلی لا سکتا ہے. تو یہ مسلمانوں کی سچائی کی دلیل نہیں. اسی قرآن نے کہا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کے علاوہ کسی مذہب کو قبول نہیں کیا جائے گا. اور آج مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ 25 دسمبر کو عیسائیوں کو مبارکباد دے رہے ہیں. اگر تم نے یہ سارے کام کرنے تھے تو پھر قرآن کس مقصد کے لیے آیا ہے؟ سبحان اللہ. دیکھو جی، قرآن نے تو مسلمانوں کو بد مذاہب سے الگ کیا ہے نا. اس وقت تو عیسائیت تھی، اگر عیسائیت ہی قبول کرنی تھی تو پھر قرآن کا مقصد بتا دیجیے. پر ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک پسندیدہ مذہب تو اسلام ہے. ویسے بائی دا وے جو صاحبان علم ہیں وہ تو جانتے ہیں، اگر ہم سالگرہ کی، عیسائیوں کی سالگرہ کی بات کر رہا ہوں، مبارکباد دے دیں، تو ان کا جو وہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے تھے، وہ تو ہم نے تسلیم کر لیا. سالگرہ تو اسی کی ہو، انسان کی ہوتی ہے نا. دیکھو نا جی، ہمارے ہاں جو برتھ ڈے منایا جاتا ہے یا سالگرہ منائی جاتی ہے تو وہ کسی انسان کی بنائی جاتی ہے، اور وہ سالگرہ اسی حساب سے مناتے ہیں کہ اللہ کے بیٹے تھے. اور ہمارا یعنی مسلمانوں کا نقطہ نظر تو ہمیشہ سے یہی رہا ہے لم یلد ولم یولد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. اچھا جی، اس میں یہ بات خاص قابل ذکر تھی. اور امانت کے بارے میں بے شمار آیات ہیں قرآن میں. یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون وان اللہ لا یہدی کید الخائنین ان اللہ لا یحب الخائنین ان اللہ لا یحب کل خوان کفور. بے شمار آیات ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ امانت ضروری چیز ہے، یعنی امانت کو امانت سمجھ کر اپنے پاس رکھنا ضروری چیز ہے، خیانت کرنا غلط ہے. بلکہ آپ نے یہ بھی بار بار فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ. اس شخص کا کوئی دین نہیں جو امانت دار نہیں، اور اس شخص کا بھی کوئی دین نہیں جو وعدے کا خیال نہیں رکھتا. وقت کم ہے، کچھ چیزیں اور ہیں جو ضروری ہیں، جو حدیث میں ہیں. ان کا مفہوم یہ ہے چاہے وہ نماز پڑھتا رہے، فرض پورے کرتا رہے، نوافل پڑھتا رہے، اگر اس میں 3 چیزیں ہیں تو وہ منافق ہے. نمبر 1، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو بددیانتی کرے، خیانت کرے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص میں 4 چیزیں ہیں تو وہ خالص منافق ہے. ان میں سے اگر ایک ہے تو اس میں منافقت کی خصلت ہے. نمبر 1، جس کے پاس امانت رکھی جائے خیانت کرے، بات کرے جھوٹ بولے، وعدہ کرے دھوکہ دے، جب جھگڑا کرے تو گالیاں دے. اس لفظ پر آپ غور کریں. آپ نے کس کی نشانیاں بتائیں؟ منافق کی، کہ جس میں یہ 4 نشانیاں ہوں گی وہ منافق. یعنی جھگڑے میں بھی اسلام نے منع کیا ہے کہ گالی نہیں دے سکتے. میں نے تو یہاں تک بھی پڑھا ہے کہ حلال جانور کو بھی گالی دینے کی اجازت ہے. یہ بھی آپ نے علماء سے سنا ہوگا کہ جب کوئی انسان اس دنیا سے چلا جائے تو پیچھے اس کو اچھے لفظوں سے یاد کرنا چاہیے، گالی نہیں دینا. یہ جو اسلام جانور کو گالی دینے کی اجازت نہیں دیتا، جو اسلام جھگڑے میں جب انسان غصے میں ہوتا ہے تو گالیاں دینے کی اجازت نہیں دیتا، وہ کون سا اسلام ہے جو صحابہ کو گالیاں دینے کی اجازت دیتا ہے؟ میں نے تو ہمیشہ دلیل سے بات کی،
حالانکہ مجھے اکثر کہا جا رہا ہے، کیونکہ آواز بہت دور تک جا رہی ہے، بہت دور تک، یعنی جہاں تک آپ سوچ نہیں سکتے اس سے بھی آگے تک میری بات پہنچ رہی ہے ٹیکنالوجی کے ذریعے. لیکن وہ کہتے ہیں جی آپ جو جس طرح جذبات میں تقریر کرتے ہیں اسی طرح ہی درس دیں. میں نے کہا درس میں اور اس میں فرق ہے. پھر آپ سوالات کے جوابات سخت نہیں دیتے. میں نے ادیبانہ اور صحافیانہ انداز رکھا ہوا ہے. یہ دعوت اور فکر کا پروگرام ہے. وہ پروگرام جو ہوں گے وہ انشاءاللہ ہوں گے، لیکن اس میں تو میں گویا دعوت دیتا ہوں، دلائل سے بات کرنا چاہتا ہوں. پوری دنیا ہے، بڑی وسیع دنیا ہے اللہ کی. کسی کو اعتراض ہے تو دلیل سے ہم سے بات کریں. ہم مرے نہیں ہیں، زندہ ہیں. اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ کوئی یہ مت سمجھے اپنے نظریے اور عقیدے کے مطابق کہ امیر عظیمت مولانا حق نواز جھنگوی شہید کے مشن کو ماننے والے اور پھیلانے والے اس دنیا میں نہیں رہے. طریقہ کار بدل گیا ہے. ہمارے دوست تھے، ہم تو ابھی ان کے دوست زندہ ہیں. تم میں سے کسی کی جرت ہے اور اگر وہ سمجھتا ہے کہ یہ کفر نہیں اسلام ہے تو کوئی اسلام کی دلیل پیش کرے. میری اس بات کا جواب دنیا کے کسی مفکر کے پاس نہیں ہے کہ جو اسلام گالی دینے کی اجازت نہیں دیتا غصے میں، تو بتائیے جو اسلام کی مقدس ترین ہستیوں کو، جو اللہ کے نبی سے مکمل فیض یافتہ ہے، میرے لفظوں میں جنہوں نے اللہ کے نبی کی گود میں وحی کی لوری سے تربیت پائی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، یعنی قرآن کی تلاوت کر کر کے اللہ کے نبی نے جن کو پالا ہے، سبحان اللہ، ان کو گالیاں دینا یہ شریف انسان کا کام نہیں، یہ حلالی کا کام نہیں. اس قسم کی کاروائی تو حرامی لوگ ہی کیا کرتے. شریف النسب کسی کو گالیاں نہیں دیا کرتے. یہی تو شرافت اور غلاظت کی پہچان ہے. شریف گالی نہیں دیتا اور غلیظ ہمیشہ گالیاں دیتا ہے. اگلی بات یہ ہے کہ حضرت لقمان حکیم سے کسی نے پوچھا آپ اتنے بڑے مرتبے تک پہنچے ہیں، علم و فضل کے مرتبے تک کیسے پہنچ گئے؟ فرمایا بات کی سچائی، امانت کی ادائیگی اور لا یعنی باتوں سے پرہیز. ایک حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بھی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا جس میں 4 خصلتیں ہیں کہ امانت کی حفاظت، بات کی سچائی، اخلاق کی خوبی، لقمے کی پاکیزگی، رزق حلال، وہی تو ولی ہے، وہی تو ولی. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھی کوئی اعزاز بخشیے، کوئی ذمہ داری سونپی. آپ نے فرمایا تیرے کندھے کمزور ہیں، ذمہ داری بہت ہے. یعنی ذمہ داری سے مراد کسی کو عہدہ دینا، یہ بھی ذمہ داری ہے، وہ بھی ایک امانت ہے. اس لیے فرمایا کہ امانت کو وہاں تک پہنچانا، اس کے لیے بھی طاقت کی ضرورت ہے. جو لوگ عصبیت کی وجہ سے، مسلک کی وجہ سے، لسانیت کی وجہ سے، وطنیت کی وجہ سے، پارٹی کی وجہ سے ایک دوسرے کو فائدہ پہنچاتے ہیں اور حقداروں کو حق نہیں دیتے، وہ بھی امانت میں خیانت کرتے ہیں. اور فرمایا جو شخص امانت میں خیانت کرے گا جنت کی خوشبو تک نہیں سونگھے گا. اور یہ بھی فرمایا جو امانت میں خیانت کرے گا اللہ نے ان پر جنت ہی حرام کر دیا. ایک اور حدیث ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ہر دھوکہ دینے والے کے لیے ایک جھنڈا ہوگا
جو اس کے پاخانے والی جگہ پر نصب ہوگا. یہ مشکات شریف کی حدیث ہے. جتنا وہ زیادہ دھوکے باز ہوگا اتنا وہ جھنڈا بڑا ہوگا. کام پورا نہ کرنا یعنی جو آپ کی ڈیوٹی ہے اور آپ جس کے پیسے لیتے ہیں وہ بددیانتی سے کام کرنا، تنخواہ پوری لینا، یہ بھی خیانت ہے. مجلس امانت ہے. اس مجلس میں کوئی بات ہو تو اس کو چاہیے وہ باہر جا کر شور شرابہ نہ کرے، وہ بھی امانت ہے. مشورہ دینا بھی سنت ہے، مشورہ لینا بھی سنت ہے. اور اگر اس میں کسی کے قتل کا، اندیشے کا، فتنے کا مسئلہ ہو پھر اس بات کو نہیں چھپانا چاہیے، اس کو ظاہر کر دینا چاہیے تاکہ کوئی جھگڑا یا فساد شروع نہ ہو سکے، باقی لوگوں کی جانیں بچ جائیں. کسی کے گھر میں اجازت کے بغیر، دیکھو جی، اجازت کے بغیر نظر ڈال دینا یہ بھی خیانت ہے. فرمایا جو امام باقیوں کو چھوڑ کر صرف اپنے لیے دعا کرتا ہے یہ بھی خیانت ہے. امام ہے صرف اپنی ذات کے لیے دعا کرتا ہے، باقیوں کے لیے نہیں، یہ بھی خیانت ہے. اجازت کے بغیر کسی کے گھر میں نظر ڈالے یہ بھی خیانت. پیشاب پخانہ خام خواہ روکے رکھے اور نماز پڑھے یہ بھی درست نہیں، فارغ ہو کر پڑھے. ان باتوں سے پتہ چلتا ہے یعنی اس کو خیانت میں یوں شمار کیا کہ نماز بھی ایک امانت ہے اور اس نے جس طرح اس کا حق تھا اس طرح ادا نہیں کیا، یوں خیانت کا. بات کو سمجھنا ہے، ایسا نہ ہو کہ بات سمجھ میں نہ آئے اور بعد میں کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے. عدل و انصاف کرنا یہ اسلام کا حکم ہے. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ کہ جو لوگ عدل و انصاف نہیں کرتے، حقدار کو حق نہیں پہنچاتے، وہ ظالم ہیں. خاص کر جو مسند اقتدار پر بیٹھے ہیں ان کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ پوری نہیں کرتے تو وہ ظلم میں شامل ہوگا. اور اگر حقدار کو چیز پہنچائیں گے، اس کو دیں گے تو یہ اچھائی میں شامل ہوگی. کچھ باتیں آپ نے فرمائی ہیں جس سے اللہ کے نبی نے پناہ مانگی ہیں، آپ بھی سن لیں. فرمایا جس قوم میں زنا کاری کھلم کھلا ہونے لگے تو ان میں طاعون پھیل جائے گا. جو لوگ زکوٰۃ دینا روک دیں گے آسمان کے قطروں سے یعنی بارش سے محروم ہو جائے گا. جو لوگ ناپ تول میں کمی کریں گے ان کے لیے قحط کو بھیج دیا جائے گا. جو قوم کے امراء ہیں فیصلوں کے علاوہ اپنی مرضی سے فیصلے کریں گے تو ان ملکوں پر دشمن قبضہ کرنے کے لیے پر تولے گا. فرمایا جو لوگ اللہ کی کتاب کو اور نبی کی سنت کو چھوڑ دیں گے، اپنے طریقے سے فیصلے کریں گے تو ان کے لیے وبال ہوگا. ایک جگہ فرمایا کہ جب مسلمان ظلم کے فیصلے کریں گے تو خون ریزی پھیل جائے گی، جب وعدہ شکنی کریں گے تو دشمن مسلط کر دیا جائے گا. اور یہ فیصلے اس وقت ہوتے ہیں جب تقوی ہو یعنی اللہ سے ڈرنا ہو. اللہ کا ڈر ہوگا تب صحیح فیصلے ہوں گے ورنہ نہیں ہوں گے. آگے انصاف کرنے والے کے لیے بشارت ہے، ظلم کرنے والے کے لیے ہلاکت ہے کہ جنت میں 3 قسم کے لوگ ہوں گے. صاحب اقتدار جو انصاف والا ہے، جو شخص رحم کرنے والا ہے، جو شخص صاحب آل و عیال ہوتے ہوئے حرام سے بچتا ہے. جس میں یہ 3 خصوصیت ہوں گی وہ جنت میں جائیں گے. اسی طریقے سے آپ نے فرمایا حاکموں کو بھی تنبیہ کی. حاکم کیسے ہوں؟ جو اصول کے مطابق قرآن و سنت کے علم کو جانتے ہوں، بغیر سفارش کے آئیں. سفارشوں سے جو فیصلے حاکم کرتے ہیں، مجسٹریٹ کرتے ہیں، قیامت کے دن ان کو بھی جواب دینا پڑے گا. تو گویا اس آیت میں امانت کے بارے میں قرآن نے سمجھایا کہ امانت کسی بھی چیز کی ہو اس کا خیال رکھنا ضروری ہے. باقی انشاءاللہ تعالی عنہ آئندہ اتوار اس وقت تک کے لیے اجازت چاہوں گا. اللہ آپ کا، میرا اور تمام مسلمانوں کا حامی و ناصر ہو. حیات باقی، ملاقات باقی. وما علینا الا البلاغ. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر